اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیں، فیہما اسم ان دونوں میں گناہ ہے، کبیر بڑا، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع اور فائدے، للناس لوگوں کے لیے، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی واسمہما اور دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، یعنی گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کرے، کل آپ کہہ دے، العف قل العف زائدہ ضرورت، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینے کے لیے۔ لوگوں نے سوال کیا تو آپ سے اللہ نے فرمایا کہ کل آپ کہہ دیں، العف زائدہ ضرورت مال جو ہے وہ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شراب اور جوا جو کہ جس کی ممانعت اسلام میں آ چکی ہے اب، یہ پہلا حکم ہے جس میں صرف لوگوں کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا، تاکہ انسانوں کے ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلی کچھ وقت کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسلام میں احکام جو ہیں وہ تدریجاً بھی نازل ہوئے ہیں۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ شراب اور جوے کے متعلق جو حکم ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے۔ پہلے اظہار ناپسندیدگی کیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ بعد میں شراب اور جوے کا مکمل طور پر ممانعت کا حکم آ گیا۔